viewers, a very warm welcome to the show. मैं हूं कामरान शाहिद. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज एक बहुत अहम मरहले के अंदर है. डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए. इस वक्त हम तो मुहावरतन कहते थे ना कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही एक्चुअली हुकूमत नहीं है. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जब आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि अगर हुकूमत तो वैसे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनको भी नोटिफिकेशन का इशू हुआ है कि वो निकला भी है कि नहीं निकला. वो कह रहे थे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल को, गवर्नमेंट तो है ही कोई नहीं इधर. तो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है. इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं. इसको वो अपनी कामयाबी भी कह रहे हैं. जिस प्रेमिसेस के ऊपर और जिस सारे उसके ऊपर ये सारा मामला गया है, इसकी एक साइड एनार्की की तरफ है, क्योंकि आज भी जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर में गए हैं तो उन्होंने कहा कि आपने इनको छोड़ना नहीं, ये गद्दार हैं. और लग मुझे ये रहा है कि ये इलेक्शन जो है अगर इस पर फैसला क्लियर कट नहीं आता वन वे और दी अदर वे, तो ये गद्दारी का स्टैंप लेके तो अपोजिशन के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला करना. और गद्दारी का स्टैंप भी ऐसा है कि जो इन सब पे लगा हुआ है. मतलब जो पार्टी 68% वोट लेके आई है पाकिस्तान का, अगर स्पीकर की रूलिंग जो है उसको अपहोल्ड कर दिया जाए, तो फिर उन्होंने जो आर्टिकल 5 की वजह से तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट किया है, तो फिर ये पूरी अपोजिशन जो है ये तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता. इनको जेलों के अंदर होना चाहिए, इन पे आर्टिकल 5 लगना चाहिए, जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए. फिर इस मुल्क में इलेक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारे तो फारिग हो जाएंगे आर्टिकल 5 में अगर ये रूलिंग अपहोल्ड होती है. और इमरान साहब अकेले होंगे, क्या अकेला वो इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे कि ही विल बी अलोन इन द ग्राउंड, ऑल साइड्स में बस वही खेल रहे होंगे. आज बड़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें हुई. चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन के अहकामात रूल से बालादस्त होते हैं. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं, जिसका कस्टोडियन स्पीकर, इसके मतलब कहा जाता है कि उसकी तो रूलिंग को चैलेंज ही नहीं कर सकते, वो जो चाहे करता रहे, मादर पिदर आज़ाद है. लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही है कि आइन के अहकामात रूल से बालादस्त होते हैं. आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता. सिर्फ देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं. पार्लियामान की कार्रवाई मुदाखलत नहीं कर सकते. पार्लियामान के लिए बेहद एहतराम है. ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं. और साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप अदालत के दरवाजे पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए खोल रहे हो. ऑब्वियसली जब पॉलिटिशियन नाकाम होते हैं तो फिर अदालतों को आना पड़ता है. लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है इस वक्त, और आइंदा कुछ दिनों में वो आपको मजीद नजर आएगी. और वो डेवलपमेंट ये है कि जिस प्रेमिसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने ये सारा काम किया है कि ये अपोजिशन गद्दार है और यूएस कॉन्स्पिरेसी थी, उसके अंदर जो है ये मिले हुए थे और ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसके मुतल्लिक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कन्फर्म किया इसको. पाकिस्तान के जो जिम्मेदार इदारे हैं उनका ये कहना है कि हमने जब प्राइम मिनिस्टर ने हमसे डिस्कस किया था ये, तो हमने प्राइम मिनिस्टर को ये बता दिया था कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद के अंदर यूएस हाथ है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये एविडेंस हमारे सामने नहीं है और ना आपके सामने है. ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ. पाकिस्तान के जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे जो है उन्होंने ये बताया है कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का पेश करदा जो एविडेंस, जो लेटर है या जो उसके अलावा भी कुछ अगर जो उन्होंने दिखाया है पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारों को, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यही मशवरा दिया था, यही ब्रीफ दिया था कि ये इनफ एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे कहा जाए कि ये यूएस स्पॉन्सर्ड तहरीक अदम एतमाद है. अब इसका मतलब क्या है? अगर तो ये अब DGI को जिस तरह बुलाने का मुतालबा कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ को कह दिया कि आप आके बताएं, क्योंकि उन पर गद्दारी के स्टैंप लगे हुए. अगर ये रूलिंग अपहोल्ड हो जाती है तो ये सब गद्दार है और इलेक्शन खत्म हो जाएगा इस मुल्क में, क्योंकि गद्दारी के टैग के साथ तो कोई जीत ही नहीं सकता, ना इमरान खान के खिलाफ ना अपने खिलाफ अपनी कंस्टिट्यूंसी में गद्दारी के टैग को लेके. तो अगर DGI को बुलाया जाता है, अभी आर्मी चीफ आते हैं या इवन DGI मैं एक हफ्ता से कह रहा हूँ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इस मामले के ऊपर. अगर वो ये कह दें कि इस कॉन्स्पिरेसी का, यूएस कॉन्स्पिरेसी का कोई ताल्लुक नहीं अदम एतमाद के साथ, फिर बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने झूठ बोला? क्या उन्होंने फेस सेविंग के लिए, अदम एतमाद से बचने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की मुबैना खुद साख्ता अना की तस्कीन के लिए सब कुछ हुआ? ये तमाम सवाल फिर खुल जाएंगे. तो ये केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और अगर ये सिक्योरिटी इदारे आ जाए तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसके अंदर. मेरे साथ मलिका बुखारी साहब हैं, बहुत वार्म वेलकम. मोहम्मद जुबैर साहब हैं. सर, बड़े जो गद्दारी के तमगे की बात चलती है तो आप इतना खुश होते हैं कि जैसे कि ये कोई मिठाई मिल रही है आपको. मतलब आप इतने यूज्ड हो चुके हैं, मुश्किलें इतनी बड़ी मुश्किल आसान होंगी. भट्टी साहब का बड़ा ये बेताबी से इंतजार है, वो भी आ जाएंगे. मलिका साहबा, आपको एहसास है कि बड़ा खतरनाक गेम खेली आपने? नहीं कामरान शाहिद साहब, देखिए ख़तरनाक गेम की बात नहीं है. हमने अपने आइनी इस्तेहकाक को इस्तेमाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बैरूनी साजिश हो रही थी. बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे, अपोजिशन के रहनुमा, पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात के अंदर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उनके मनसब से हटाने के अंदर शामिल थे. तो जो हमने या स्पीकर ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है, जो आर्टिकल 5 का सहारा लिया है, आर्टिकल 5 अगर मुताला कर लें तो उसमें कामरान शाहिद साहब क्या लिखा है? स्टेट से लॉयल्टी, स्टेट से लॉयल्टी है, वफादारी का. अब ये एक बात बताएं, इसका मतलब ये लिया जाए कि आप तो वसूख से बात कह रही हैं,
تو یہ پھر غدار ہیں ان کی لیڈرشپ، اور اوبیسلی پارٹی بھی ان کی جو ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے، ان کو جیلوں میں جانا چاہیے. پرائم منسٹر نے کس بنیاد پہ شہباز شریف کو یہ لیٹر بھی لکھا کہ جی آئیں بیٹھ کے تو ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرتے ہیں؟ تو یہ تو غدار لوگ ہیں. ایک یو ایس کانسپائرڈ اپوزیشن لیڈر سے آپ کو اس کو لیجیٹیمیسی کو دے رہی ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اور ایک اور بات کا ملیکہ صاحب آپ ہی نے جواب دینا، جب آپ بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا بیچ میں، تو آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بات ویسے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی، اور جس کا صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے، نہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، نہ سیکورٹی اداروں کو پتہ ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں عمران صاحب کو پتہ ہے اور وہ صحیح کہہ رہے پتہ ہے. پارلیمنٹ کیوں توڑی آپ نے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ عدم اعتماد ختم ہو گئی تھی، آپ کیسز شروع کرتے، ان کو اندر کرتے. یہ پارلیمنٹ کیوں توڑ دیا آپ نے؟ یہ سمجھ نہیں آیا. کامران شاہد صاحب، جہاں تک اس کی بنیاد کی بات ہے کہ یہ ساری جو چیز ہے وہ شروع کیسے ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ ایک مراسلہ سامنے آیا جس کو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا. اس کے اندر مسلح افواج کے ممبران، کابینہ کے ممبران، وزیر اعظم، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سب بیٹھے تھے. حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ جو اعلامیہ ایشو ہوا اس میں کیا کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیرنس ہوئی ہے. انٹرفیرنس ہونے کے بعد کہا کہ اب اس کا ڈیمارش ہونا چاہیے. سن لیجیے، بیان کو کہا ہے، دیکھیں آپ پڑھ لیں صرف اس بیان کو، ان ڈپلومیٹک اور پاکستان کے اندرونی معاملات مداخلت. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کے کسی ذمہ دار ادارے نے آ کے بتا دیا نا، تو آپ کے پاس یقین کریں یہ پریمسز بھی اڑ جائے گی. آپ مفروضوں پہ مبنی ہے نا، آپ کی اپنی کوئی سورسز ہیں، سورسز جب سامنے آئیں گی وضاحت سے وہ یہ بات کہہ دیں گے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ وضاحت سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ اعلامیہ ہے. اعلامیہ میں یہ اس بات کو اگری کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوئی ہے. اور سائفر کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، کامران شاہد صاحب آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، کیا کسی بھی بیرونی ملک کو یہ اجازت ہے کہ میں مکمل کر لوں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹائیں گے تو دو طرفہ تعلقات دو ملکوں کے مابین ٹھیک ہوں گے؟ کیا یہ کسی بھی آزاد سوورن نیشن اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے وہی کیا جو کسی بھی آزاد سوورن نیشن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ساری پریمسز صحیح ہے، آپ کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی، جوڈیشل انکوائری بٹھانی چاہیے تھی، جی آئی ٹی بنانی چاہیے تھی. آپ پارلیمنٹ توڑ کے بھاگ کیوں گئے؟ آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ پارلیمان کو توڑنے کی بات نہیں. دیکھیں ایک نظام ہے جو کہ چل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اسمبلیاں تحلیل کر نہیں، ایک چل نہیں رہا، الیکشنز کے اندر جانا. دیکھیں انہی کی ایک خواہش آپ یہ مان رہے ہیں کہ اچھا میں ملکہ صاحب میں اس دن وہیں تھا ویسے پارلیمنٹ میں، آپ بھی ہوں گی وہیں. جی بالکل. یہ تو جیت گئے ہوئے تھے، ان کی میجورٹی آپ کے خلاف منحرف اراکین کے بغیر ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا. آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے اس ریالٹی کو کہ اتحادی برے ہیں؟ آپ نے یار ان کو ملک دشمن کہہ دیا. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ممبران پارلیمنٹ جو اپوزیشن سے ہے وہ غدار ہے. ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ملوث ہیں جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن کے پاس ایویڈنس آن ریکارڈ ہے، جو لنڈن میں بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی افواج کے خلاف بھی ایسا بیانیہ چلاتے ہیں. وہ ملک دشمن لوگوں سے ملتے ہیں، حمداللہ سے ملتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ غداری کا ایک عنصر. یہ تو پھر لازمی ہے کیونکہ یہ تو لیڈرشپ کو بھی ترجمانی. بھائی یہ بات ایک بات بتایا، آج آپ نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی صاحب کو کیوں کہا ہے شہباز شریف صاحب ملوث کرنے کی کوشش کی؟ کب فوج کے کندھے چھوڑیں گے آپ لوگ؟ پہلی بات یہ بہت اچھی لائر بھی ہیں، لیگل بھی سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ انٹرفیرنس، دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ہم بات کر رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کی رولنگ کی بات کر رہے ہیں. اور اس رولنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ غداری ہوئی ہے اور غداری. تو آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جی وہاں سے انٹرفیرنس ہوئی ہے. آپ نے جو اپوزیشن کے تمام اراکین ہیں، 197 کی بات کر رہا ہوں، جس میں آپ کے اتحادی بھی جو 2 ہفتے پہلے آپ کے اتحادی تھے وہ بھی شامل ہیں. آپ نے یہ کہاں اسٹیبلش کیا ہے؟ جو آپ میٹنگز کی بات کرتے ہیں، ایک میٹنگ کا میں بتا دیتا ہوں جو پرائم منسٹر کے پاس سمری گئی ہے نا، ہاؤ ایبسرڈ دیٹ از. کیا تھی اس کے اندر جو کچھ چینلز نے جو ان کے وہ ہیں بہت ہی جو بھی ہیں انہوں نے پروگرام بھی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ پرائم منسٹر کی سمری کے حساب سے جو گئی ہے، یہ جو کانٹیکٹس رہے ہیں امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ، جس میں میرا نام بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ رپورٹنگ ایسے ہوئی جو پرائم منسٹر کے پاس پڑھی ہوئی ہے فائل، کہ 3 مارچ کو پی ایم ایل این کے شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر، احسن اقبال اور ایک آدھا اور نام امریکن ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں. اچھا اب اس کے برعکس واٹ از دا ریالٹی؟ دا ریالٹی از ایک احمد جواد ہیں جو انہی کے منحرف ہیں، پہلے انفارمیشن سیکرٹری تھے، وہ ڈنر کرتے ہیں جو نارمل جس طرح اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہر جگہ ہوتا ہے. اور وہاں 50-60 لوگ ہیں جس میں 5-6 ڈپلومیٹس بھی ہیں، جس میں صحافی بھی ہیں، سلیم صحافی بھی تھے اور بھی لوگ بھی تھے. شکر ہے بھائی، میں تو نہیں تھا. فہد حسین بھی تھے. بڑا خدا کا ابھی اس چیز کو استعمال کرنا
پاکستان میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا جب ڈپلومیٹس ڈنرز پر نہیں ہوتے انوائٹڈ. نہیں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, وہاں پہ عدم اعتماد پہ بات ہوئی؟ اور بالکل بات ہی نہیں ہوئی, بات ہی نہیں ہوئی. آپ کو افسوس ہے اس بات کا نہیں ہوئی؟ جی آپ کو افسوس تو نہیں اس بات کا نہیں ہوئی. لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں, وہاں اب پتہ آپ کیا کانٹیکسٹ اینڈ میں آ کے آگے نا پھر آپ فوج کی در پہ دستک دے رہے ہیں کہ جناب آپ گواہی دیں آ کے, جن کے متعلق بڑا آپ نے کالنگ شاٹ. ایک لیگل پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹ ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا گورا جو چاہتا ہے کہ عمران خان نہ ہو. ایک تو پہلی بات میں اس میں بڑا کوسچن مارک چلے مان لیتے ہیں, چونکہ وہ چاہتا ہے, ان کی ڈیزائر ہے تو پاکستان کے آئین کی ایک شق کو سسپینڈ کر دیا جائے. نو کانفیڈنس موشن از پارٹ آف دی آئین, کہ اس کو سسپینڈ اس لیے کر دیا جائے کہ اس کی ایک ڈیزائر ہے. یہ نہیں حقیقت مان رہے کہ وی ہیو لاسٹ اٹ. اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ اسی وجہ سے عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنا بڑا کانسپیریسی ہے تو اس پہ تو ان کو اسمبلی توڑنا بنتا ہی نہیں تھا. ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ نے بات کی مکمل کر لوں. اچھا ملیکہ صاحب ایک سوال اور ساتھ لے لیں, آپ کبھی نہ کبھی تو یہ بھی پاور میں آئیں گے, چل ابھی نہیں آئیں گے, کبھی نہ کبھی ان کا بھی اسپیکر ہوگا. کبھی نہ کبھی یار میں نیوٹرل رہنے دینا مجھے تو, اگلے ہفتے ہوں گے. آپ ان کے اسپیکر کو یہ رولنگ دینے کی اجازت دے سکتی ہیں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کی پارٹی کے خلاف کریں اور وہ آپ کے 172 بندوں کے مینڈیٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دے. وہ پتہ نہیں کون سی آرٹیکل کی کلوزز 5ویں 6ٹھی 7ویں, مطلب اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی موقع. ایک اور بھی جواب دے دیں, ایک اور بھی جواب دے دیں. میرا سوال ابھی ایک اور بھی میرا سوال ہو گیا. نہیں آپ کا ہو گیا. آج مخدوم صاحب نے بھی ذکر کیا تھا اس کا. مجھے یہ بتا دیں کہ اسپیکر جو ہوتا ہے یہ ڈپٹی اسپیکر وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا. وہ فیصلہ کیسے لکھ کے لے آئیے؟ وہ فیصلہ کیسے لکھ کے یہ میں کل بتا چکا ہوں آپ کے لائر کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا تھا اس بات کا. سن لیں بھائی, میں نے تو اس کا فیصلہ دیکھا, وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے سوری صاحب وہ تھا نا فیصلہ وہیں پہ تھا پارلیمنٹ میں. آپ کو تو نہیں بھی غصے دے رہے نا, ابھی آپ جائیں گے. اچھا آپ گیسٹ والی اس میں ہوں گے تو آپ ٹھیک کہہ رہے جی. چلیے میں مکمل کروں. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, دیکھیں کامران بات یہ ہے کہ نا ایک کمیشن بنانے کی استدعا تو ہم نے سپریم کورٹ میں دے دی ہے. ان کی جب گورنمنٹ آئے گی, اگر یا کسی کی بھی گورنمنٹ آئے گی, آپ اپوزیشن میں ہوں گی اور آپ کے پاس 172 کا میجیکل نمبر ہوگا, پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا پھر تو کوئی دستوری طریقہ ہے پرائم منسٹر کو نکالنے کا. کون سے 172 لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے تھادی وہ لوگ جو انہوں نے آئین شکنی کر کے اکٹھے کیے ہیں, جو ضمیر فروشی وہ نہیں تھے کو آگے بڑھا کے. یار وہ تو ایم کیو والے ضمیر فروش تو نہیں ہے نا یار ملیکہ. میں اتحادیوں کی بات نہیں تو ان کے ساتھ ہی 172 ہوئے نا. 63A کی وائلیشن کھلے عام کی ہے. آپ اس کو میں آپ سے چلے ایگری کر لیتا ہوں کہ وہ مذمت کیجئے, میں مذمت کرتا ہوں, لیکن یہ 177 بندے منحرف حرکین نہیں تھے تو آپ بھی جانتی ہیں, آپ پارلیمنٹ میں تھی, میں بھی تھا وہاں. اس کے بعد عددی اکثریت, جب چیمہ صاحب آئے ہیں بشارت, وہ کس کے ہیں؟ عددی اکثریت اگر یہ دکھا رہے تھے, ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے کہا نہیں دکھا سکتے, ہم نہیں مانیں گے, ہم آرٹیکل 5 لگائیں گے. ایک سیریس بات ہے کہ اگر ایک نو کانفیڈنس موشن جو مبنی ہے بددیانتی پر, جس کے اندر فورن انٹرفیرنس ہے, کیسے آپ نے نو کانفیڈنس موشن 8 آپ نے یہ کہا کہ غدار تو پھر کریں نا. 7 مارچ کو. اچھا وہ اسپیکر کیسے لے کے آئے تھے یہ بتا دیں, اسپیکر نے لکھا ہوا کیسے تھا اور پر ڈپٹی اسپیکر رہے اور ان کے ساتھ کیسے لکھا تھا مجھے بتا دیں. یہ اس کا جواب آپ بتائیں. 7 مارچ کو وہ چیز سامنے آتی ہے, 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن فائل ہوتا ہے. نو کانفیڈنس موشن کی بات اس سائفر کے اندر کی جاتی ہے, مطلب آپ اس کے اندر ایک نیکسس اور لنک دیکھ لیں. 2 مہینے سے آ رہا ہے کہ نو کانفیڈنس. اچھا ایک بات, ان کی ملاقاتوں کے پس منظر میں کیا کوئی بھی اسپیکر کو چھوڑ دیں, کوئی بھی ممبران پارلیمنٹ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس, کیا اس چیز کو مان سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ یہ لائلٹی ہے؟ کیسے ہو رہا ہے آپ کی تقریروں سے؟ دیکھیں ملیکہ صاحبہ, آپ کی جو آپ نے کیس بنایا ہے اس کو نہ کوئی سیکیورٹی ادارہ ایک منٹ سر, نہ کوئی سیکیورٹی ادارہ ماننے کو تیار ہے, نہ کوئی عسکری ادارہ ماننے کو تیار ہے, اور اب کورٹ جو اور کامن سینس بھی اس کو مان. یار آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے یہ غدار اینڈ یو آر دی اونلی نیشنل, اس پہ الیکشن ہونا نا, تو پھر یہ غدار ہے. دیکھیں پھر الیکشن نہیں ہو سکتا. میری بات سنیں, پھر ان پہ پابندی لگنی چاہیے. اگر میں تو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے متبادل گزارش کر رہا ہوں کہ سر اگر آپ اس کو اپہولڈ کرتے ہیں اسپیکر کی اس کو, پھر یہ تو سب آؤٹ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ غدار بھی ہو, یہ پارٹیاں کی ختم ہیں, پھر آپ الیکشن میں یک طرفہ جائیں گی, یہ سڑکوں پہ جیلوں میں ہوں گے. میں ایک بریک لوں گا. بھٹی صاحب, یہ جو سوال میں نے ملیکہ صاحبہ سے کیا تھا میرا آپ سے بھی ہے. فورگیٹ اباؤٹ کہ اس وقت پریگمیٹک اپروچ کیا ہے, الیکشن فوری, اور کیا آرگیومنٹ تھا, یہ بھی یہ چاہتے تھے, اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے پریشر میں آ کے عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلی اسمبلی توڑ دی, واٹ ایور. لیکن سر یہ اگر آج یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ اسپیکر جو ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو پہلی بات تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو پھر آپ کو نکال دینا پڑے گا.
دستور میں سے, اور اگر اس کو نکالنا ہے تو پھر there is no other legitimate way except martial law take over in any given country کہ جسے پرائم منسٹر کو ریموو کیا جائے. تاریخ میں اس ڈیسیژن کے متعلق آپ کی کیا رائے, یہ اپہولڈ ہونا چاہیے؟ آپس میں پوچھ رہے ہیں ہم, ججمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو وہ جو چاہے کریں گے جج صاحب. دیکھیے بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہونا چاہیے, اور یہ سچی بات ہے. اب ہولڈ ہونا چاہیے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو, کسی اور کی حکومت ہوتی. جی بالکل بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو کوئی اگر تحریک عدم اعتماد اور آتی ہے, اس کے پیچھے بھی سازش ہو جائے گی اور اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ میں اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اس لیے میں اس پہ نہیں بولتا, اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ان 3 چیزوں کا ضرور کرے گی. ایک نمبر 1 کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. نمبر 2 بھٹی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش کی اپوزیشن نے امریکہ کے ساتھ مل کے, آپ ایک دانشور ہیں, لوگ آپ کی بات سے امپریس ہوتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ یو ایس اسپانسرڈ عدم اعتماد کی تحریک تھی؟ پہلے تو یہ بتائیں پھر اگلا سوال پوچھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بھائی جان میں مجھ سے زیادہ, یہ میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں, مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں نواز شریف, مریم نواز, حمزہ, عمران خان, زرداری صاحب, اپوزیشن, حکومت اور یہ پاکستان کے لوگ, سوائے اس شخص کے جو پروو ہو چکا ہو کہ جس نے ہماری ملک سے غداری کی. باقی سب مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. پہلی بات, میں اس غداری, محب وطن, کافر, مسلمان, اس میں بالکل نہیں جانا چاہتا, نہ یہ مجھے پسند ہے. یہ اللہ کے نام پہ ان چیزوں کو درمیان سے نکال دیں. میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں شہباز شریف صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ تو یہ بھگت چکے ہیں. جی آپ تو بھگت چکے ہیں. آپ کی پارٹی نے 21 مرتبہ 3.5 سالوں میں عمران خان کو غدار کہا, کہ جو کہ نہیں ہے آج, اور جیسے آپ نہیں ہیں ویسے وہ بھی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خط ہے, خط آیا جس میں آپ سن لیجئے, جس میں 9 مرتبہ تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے, جس کے بعد ناظم الامور سنا جا رہا ہے کہ رات 1 بجے امریکی ناظم الامور کو بلا کر ان کو احتجاج کیا گیا, جس کے بعد اور امریکن ڈپلومیٹس کی راجہ ریاض اور نور عالم تک کی ملاقاتیں ہیں. اب یہ خط, اور امریکہ کی ہسٹری ہے رجیم چینج کرنے کی, 18 ملکوں میں رجیم چینج کیا ہے اس نے. اور ابھی اردوان کا جو بائیڈن کیا کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, پھر اس کا مطلب 1 منٹ بھٹی صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے آج جو کہا ہے وہ سن لیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں کیونکہ مجھے کیا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی رائے ہے, میں سر آنکھوں پہ, میں کون ہوتا ہوں, مجھے تو ان سے بھی کوئی لینا دینا نہیں, میں تو کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو ملیکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, پھر یہ ملک انارکی پہ جائے گا, اور وہ اس کا اعلان اور اس کا انڈیکیشن آج پرائم منسٹر صاحب نے ببانگ دوحل لاہور میں کیا, اور وہ سن لیں غداروں کو کے متعلق کیا کہا. کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ بھی یہ ڈیسیژن دیتی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, جو ملیکہ صاحبہ سوچ رہی ہیں, بھٹی صاحب, تو پھر یہ واقعی غدار ہے. اور یہ اگلا الیکشن کس پریمسز پہ ہوگا, سنوائیں جی پرائم منسٹر نے کیا کہا. بہت بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے پاکستان سے, یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے. اس الیکشن میں جا کے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کا حصہ تھے. صرف یہ الیکشن ہاریں گے نہیں, ان کی سیاست کی قبر بنے گی, ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. جو 3 اسٹوجز ہیں, جن کا اس ملک سے پیسہ باہر ہے, وہ یہی کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تم غلامی کرو گے. یہ آزاد قوم ہے, ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. آتے ہیں پی ٹی آئی کی ووٹ کے اوپر, اور کئی ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں, اور وہ پھر اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں. ان کو لائف ٹائم بین ہی نہیں صرف ہونا چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. ملک کی بھی غدار ہیں, یہ جمہوریت کے بھی غدار ہیں, اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان سے بھی غداری کر رہے ہیں. جب تک ہم ان کو عبرتناک سزائیں نہیں دیں گے, ہمیشہ ہماری جمہوریت کا یہ سودا کریں گے. جنہوں نے بیرونی ملک سازش میں شرکت کی, یہ سب غدار ہیں. اگر آج ہم اس غداری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہ جی ان کی سیاست کی قبر بنے گی, یہ غدار ہیں, ان کی نسلوں کے غدار ہیں, ان کو عبرتناک سزائیں دیں گے. یہ عمران بھائی, اب میں یہ نہیں کہہ رہا انسائٹنگ ٹو وائلنس کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, لیکن بھٹی صاحب ایک منٹ, لیکن آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, لیکن ایک منٹ صاحب, لوگوں جو سروے سے آیا گیلپ پاکستان کا, اس نے پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو اور جو پی ٹی آئی کی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے. میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں. حکومت گرانے کے پیچھے کیا امریکی سازش ہے یا اہم ترین وجہ مہنگائی ہے؟ 64% لوگوں نے اس کو مہنگائی کہا ہے, امریکی سازش نہیں کہا.
صرف 36% جو کہ مائنورٹی میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی سازش ہے. صوبہ وائز اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی حکومت کو ہٹانے کی کوششوں کے پیچھے کیا یہ امریکن سازش ہے یا مہنگائی؟ تو سندھ میں 74% لوگوں نے کہا ہے کہ امریکی سازش نہیں ہے. پنجاب میں 62% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ مہنگائی ہے. خیر پختونخوا میں 59% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی ہے. لیکن یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ملیکہ صاحبہ آپ ایگری کرتی ہیں اتنا وائلنٹ الیکشن ہوگا؟ یہ دیکھیے کامران بھائی میری ایک بات رہ گئی تو یہ ہے کہ آپ جس طرح جی بھٹی صاحب بولیں. ہاں آپ بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے اور گیسٹ سے. پہلی بات یہ ہے کہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ غدار ہیں اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے, اور وزیر اعظم کو خدا کے لیے نہیں کہنا چاہیے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا پروب ہونا چاہیے. امریکہ کی ہسٹری رہی ہے ہمارے ہاں ہمارے جیسے ملکوں میں رجیم چینج کرنا, لیکن یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. دوسری بات بھٹی صاحب ایک طرف آئے نا, اگر تو عدم اعتماد اس وجہ سے گئی ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو یہ غدار ہیں, پھر آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ ساری اپوزیشن کس طرح غدار ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو ادروائز یہ کوئی نان سینس بات نہیں لگ رہی کہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ تو ایک بڑی غضب کی اسٹریٹجی تھی پرائم منسٹر کی, اپنے عدم اعتماد کی فیس سیونگ کرنے کے لیے ان کو غدار کہہ دو. آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے. بھٹی صاحب ایک میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں, ذرا ایک فیصلہ تو کر لیں. بھٹی صاحب ایک بات صحیح کر رہے ہیں کہ جی بہت دفعہ رجیم چینج کیا امریکہ نے اوور دا لاسٹ 60 70 80 ایئرز, اس کی ایگزامپلس بھی ہیں لیٹن امریکہ میں, ایشیا میں, افریقہ میں اینڈ سو آن. بٹ کیا اس بیسس کو استعمال کر کے آپ ایک آئین کی شق کو سسپینڈ کر دیں؟ ایک سسپینڈ ہی ہے نا, ایک سیکنڈ ایک سن لیں, سسپینڈ ہی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ڈپلومیٹ نے یہ چاہا تھا, ان کی ڈیزائر تھی کہ یہاں رجیم چینج بھی نہیں بلکہ عمران خان نے خود یہ کہا ہے, اور 9 دفعہ نو کانفیڈنس اس میں لکھا ہوتا ہے یا 50 دفعہ لکھا ہوتا ہے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ اگر آپ شہباز شریف یا کسی اور پر ایک بھی تہمت نہیں لگا سکتے, ایک بھی ایویڈنس نہیں پیش کر سکتے, اور بائی دا وے اگر کوئی امریکن ڈپلومیٹ کسی پولیٹیشین سے ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. میں 50 دفعہ جس ڈپلومیٹ نے ملاقات کی, امریکن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, سازشیں جو اتنی اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں, مریم نواز سے میٹنگ کی, شہباز شریف سے میٹنگ کی, اور ابھی میں بتاتا ہوں نا جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, اور ساتھ ہی اس کے بعد وہ گئی ہیں ان کے پاس پرویز الہی اب اتحادی ہیں. اگر وہ ادھر نہ جاتے بنی گالا ملنے کے لیے تو وہ پرویز الہی سے بھی, اگر آپ نے بھی غداری سے بچنا ہے تو آ جائیں اس طرف پیٹے گی. یار خدا کے لیے بھٹی صاحب آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہے, کبھی پہلے ایک آدھ غدار بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں آپ غدار نہیں ہیں, لیکن عدم اعتماد صحیح ریجیکٹ ہوئی ہے. جی ایم سعید کو اچھا ابھی تو پوری کی پوری اپوزیشن کو غدار بول دیا. ملیکہ کی گورنمنٹ ابھی بھی گئی ہے, اب ان کو بولیں. ملیکہ بولے جذبات ہم تو بہت خوش ہیں, ہم نے تو آپ کا کیا کہتے ہیں, آپ کی کچھ پلاننگ تھی جو مکمل نہیں ہوئی, ہم نے تو باہر نکال دیا. یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. They were shocked that day. اچکنے رہ گئی. بات سنیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ شاکڈ ہوئے ہیں. ہم نے اس حکومت کا تختہ کرنا تھا نا, ہم نے کر دیا. کوئی بات نہیں, ہم نے تختہ کر دیا. امریکہ بھی چاہتا تھا, اس کے ساتھ ان کو سزا بھی دلوائیں گے, ان کو شرمندہ بھی کریں گے. آرٹیکل 6 تو لگوائیں گے. بالکل 100% لگائیں گے. دیکھیں اس قسم کی جو انتشار کی سیاست ہے یا کیسز بنانا, یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ماروں گا ان کو, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں انتشار کی سیاست. میں مکمل کر لوں. اچھا آپ یہ ریپیٹ کریں جو, اچھا چلیں ان کو بولنے دیں. ایک بات آپ نے کہا جو اس وقت کیس زیر غور ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں, اس کیس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اگر انہوں نے رولنگ کو اپ ہولڈ کر دیا تو سارے غدار ہیں. دیکھیں اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ کیس زیر غور ہے, اس کے اوپر ہم جتنی کم بات کریں بہتر ہے. لیکن تو وزیر اعظم کو کہیں نا کم بات کریں. مینٹینیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا آیا آرٹیکل 69 کے مطابق وہ پارلیمان کی پروسیڈنگز کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں؟ نہیں. پہلا سوال تو یہ ہے. اور اس کے پیچھے کیا بات ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غداری کا عنصر مکمل طور پر کمیشن بنا کے سامنے آیا ہے, لیکن ٹینٹڈ ہے, بیرونی ہاتھ اس کے اندر شامل ہیں. اعلامیہ آپ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ, میرے سامنے یہ اعلامیہ پڑھا ہے. ایک میری بات سنیں, میں اگر آپ کہیں نا تو میں پورا پڑھ کے سنا دوں گا, لیکن اس میں پڑھ چکی ہوں, آپ پڑھ چکی. اس میں there is no word of conspiracy, number 1, no word of threat, no word of funding, no plot to destabilize the government, no word of opposition, no word of opposition, دیکھیں no word of no confidence. پولیٹیکل انٹرفیرنس کی بات ہوئی ہے اندرونی معاملات کے اندر, ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہے. قابل قبول نہیں ہے. ڈی مارچ کیا گیا, قومی
कौमी सलामती कमेटी के अंदर आप जो ये बातें यहाँ पर कर रहे हैं, ये बातें आपको कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ मलिका, लेकिन ये ऐसा ही है। कल इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, चले अंडर सेक्रेटरी को छोड़ें जी, कल इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इमरान खान हमारे आदमी हैं। अब आप कहें जी क्योंकि ये उसने कह दिया और ये उसने अगर एक केबल भी भेज दे वो अमेरिका को, जी आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे आदमी हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रेटर हो गए, विच इज नॉट द केस। एक बंदे के कहने से अमेरिका को मेरे हाथ से ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखा करें जो ब्रिटिश एमआई की हैं, कि ये इतनी बड़ी साजिश को इतना ओपनली पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ डिस्कस किया जा रहा है। 21 मार्च को क्यों बुलाया था ओआईसी की मीटिंग में? वो तो क्यों किया था? ओआईसी वाले ना भाग जाए क्या ओआईसी यानी कि अमेरिका साजिश कर चुका था? हाँ, तो अमेरिका गद्दारी कर चुका था, अमेरिका पाकिस्तान को तबाह करने की बात कर चुका था, और यहाँ ये हैंडशेक कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं। अचकन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने आपकी अचकन रोकने के लिए चाहे ये मावरा आइन है या नहीं, वो सारा काम किया। यार अगर हमने हल लेना होगा ना तो आजकल वो पुराना जमाना है। स्पीकर बन के बैठ के पता है इन्होंने अपना मॉक पार्लियामान मॉडल यूएन का 12 घंटे में अचकन बनती है, 12 घंटे में। दैट वाज वेरी फनी वैसे, लेकिन बहरहाल मैं जी एक ब्रेक लेने के बाद आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के मुतालिक क्या सोचती है, और मैं समझता हूँ दिस इज द राइट पॉलिसी। एक ब्रेक लूंगा। हाँ, ये मसला कुछ यूँ हुआ है, वो है ना एक गाना है, रोऊं या हंसूं करूं मैं क्या करूं। इमरान साहब वो जो पहले भी कहा था ना, गेंद लेके भाग गए और मैच उन्होंने जो है उसको खत्म कर दिया है, और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, मलिका साहिबा भी फारिग, इनके मिनिस्टर भी फारिग, कल्ले फिर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब इधर से उधर के, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऑपोजिशन भी फारिग, वो गद्दार, पार्लियामेंट भी फारिग, वो अकेले फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी सबसे बड़ी इखलाकी कामयाबी भी है, सियासी कामयाबी भी है, और अब तो इनके मैं सियासी गले काटूंगा ये जो अपोजिशन है। भट्टी साहब ना मुल्क के सिक्योरिटी इदारे इस आर्गुमेंट को बाय कर रहे हैं, ये जो दिया जा रहा है तहरीक अदम एतमाद को फेड ऑफ करने के लिए, और जो कर दिया गया, ना पाकिस्तान की अवाम 64% कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये अमेरिकन साजिश नहीं है, ये महंगाई की वजह से अदम एतमाद आई है। भट्टी साहब आप किसके साथ खड़े हुए आदमी, तो आपकी समझ नहीं आ रही। पहला तो वो है ना कि गलियां हो जान सुंजियां च मिर्जा यार फिरे, दूसरी है कि मैं तो जानवर बनने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बन नहीं पा रहा, क्योंकि जब बात करते हैं तो एक धड़े की हो जाती है, एक तरफ निकल जाती है। मैं तो इतना चाहता हूं कि इस वक्त मेरी बड़ा मुल्क बहरान में है कामरान भाई, ये सीरियस चीज़ें हैं, बिलीव मी। इस वक्त आइन गैर मुअस्सर, इस वक्त हुकूमत कोई नहीं, इस वक्त पार्लियामेंट कोई नहीं, इस वक्त दाखिला वज़ीर दाखिला कोई नहीं, वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं, इस वक्त हुकूमत हम किस अहद में जी रहे हैं कोई नहीं। दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे मेरी पूरी वो तकसीम हो गई है। एक है कि वो गद्दार, एक है कि वो आइन शिकन है, दूसरी तरफ है वो गद्दार हैं। इमरान खान साहब को किसने हक दिया है? मैं तो ये चाहता हूँ कि इस खत का असल या दूध का दूध पानी का पानी हो, सामने आए, कोई आला तहकीकाती कमीशन बने, या कोई आके एक मरतबा सामने आके बात करे और कहे कि ये गलत है या सही है, ताकि कौम आगे बढ़े। अब जिस सर्वे का गो कि मैं सर्वेज को नहीं मानता, क्योंकि ये जाली होते हैं अक्सर, और ये बड़े एक धंधा बन गया सर्वे का। और फिर इस सर्वे में 800 लोगों की राय ली गई है, लेकिन इस सर्वे में अगर 64% ने रद्द किया है तो 36% ने बाई किया इमरान खान को, और इमरान खान का टोटल इलेक्टेबल्स निकाल के वोट कितना था? 28%। भट्टी साहब मैं कह रहा हूं आप टू हेल्प विद द सर्वे, मतलब उससे ज्यादा इस मुल्क का मजाक बना हुआ है कि एक आईनी तरमीम, एक आईनी अमल होने जा रहा है, उसमें आप जो है वजीर कानून जो है हमारे फवाद भाई जो है वो उठ के एक लेटर पढ़ देते हैं, और उसके बाद स्पीकर जो है पहले ही फैसला लिख के लेके आया हुआ है, और वो डिप्टी स्पीकर उसको पढ़ के सुना देता है। मुल्क का कोई सिक्योरिटी इदारा नहीं मान रहा यूएस कॉन्स्पिरेसी। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ हमारे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारी अफवाज को उन्होंने ट्रेन किया, उनका असला हमने यूज किया, वो हमारे साथ अच्छे हैं, हम उनके साथ अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तो डगर ही कुछ और है, सिर्फ अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अब डिफीट करने के लिए इस मुल्क को अनार्की की तरफ फेंक दिया। कामरान भाई, भट्टी साहब, कामरान भाई, जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात, अगर ये सच है, अगर ये झूठ है, दोनों सूरतों में अमेरिका सुपर पावर है, उसका क्या रद्द अमल? क्या आईएमएफ का ये जो प्रोग्राम मुअत्तल हुआ, या वर्ल्ड बैंक का
सुना जा रहा होने जा रहा है, या कोई और यूरोप एक हम जो उन्होंने कहा है कि भाई कोई गवर्नमेंट होगी तो बात करेंगे ना, किससे बात करें? IMF, जुबैर साहब बात ये तो हाँ तो भट्टी साहब एक आपने पॉइंट सही उठाया, आपने पॉइंट सही उठाया IMF का, एक दो जुमले डॉलर। हाँ जी बताएं जी भट्टी साहब, हुक्म। हाँ अब ये मिसाल के तौर पे मैं चलो मान लेता हूं कि सारी मुलाकातें, जुबैर साहब ने एक 7 घंटे की एक मुलाकात की थी, उस पर जुबैर साहब का भी यही रद्द अमल था कि एक और मुलाकात थी। इससे बाद में ये पता चला कि वो मुलाकात क्या थी। मुलाकातें छोड़ दें, खत छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें, हमारा बनना क्या है, हम किधर जा रहे हैं, क्या होगा हमारा, क्या करने जा रहे हैं हम एक दूसरे के गले काटेंगे गद्दार और आइन शिकन कह के? कब तक ये चलेगा? ये तो आप इमरान खान साहब सवाल मलिक आप जवाब दें। भट्टी साहब का आ गया गले काटने की बात और सलामती काउंसिल से, पार्लिमानी की सलामती काउंसिल जो इमोशनली इतनी चार्ज्ड है, उसको ये कह रहे हैं कि ये नस्लों के गद्दार हैं, इनकी कब्रों की सियासत की कब्रें बनेंगी, इनको छोड़ना नहीं आपने यार। ये प्राइम मिनिस्टर ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं देखिए वजीर, ये तो जा ही नहीं सकेंगे पब्लिक में, लोग पीटीआई वाले को घेराव करेंगे इनका। जिस भी शख्स ने पाकिस्तान की सालमियत को या पाकिस्तान की आजादाना खारजा अमूर को कॉम्प्रोमाइज किया, पूरी ऑपोजिशन को कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज किया, पूरी ऑपोजिशन को कह रहे हैं, जिस भी शख्स ने डिसेंसी दिखानी है, आप कह रही हैं ये नहीं होगा कोई और होगा, वो सबको कह रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने चाह कर और कुछ लोगों ने ना चाह कर इसके अंदर मुलव्वस। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन देखिए ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं, अवाम ये फैसला करेंगे कामरान शाहिद साहब कि कौन पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में आएगा। पाकिस्तान का हर शहरी खुददार है, पाकिस्तान का हर शहरी बहादुर है, कोई भी महकूम नहीं बनना चाहता। आप बीइंग अ लॉयर आप समझती ठीक हुआ ना, ये ठीक हुआ। देखिए मुझे लगता है बिल्कुल स्पीकर ने अपने इस्तेकाक को, आईनी इस्तेकाक को सही इस्तेमाल किया। आर्टिकल 5 की वो शिक वहां डाली, कल स्पीकर ये कह रहे थे कैसे पता था? अगर स्पीकर कल ये कह रहे हैं कि औरतें वोट नहीं डाल सकती, रूलिंग तो लिखी ये उस पार्टी के मेंबर, ये उस पार्टी के, अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मुझे उसका जवाब चाहिए कि वो रूलिंग कैसे लेके आए थे। सवाल ये पूछेंगे फिर मैं जवाब दूंगी। ये उस पार्टी के मेंबर हैं जिसके अंदर अयाज सादिक साहब इलेक्शन कमीशन को अरसाल करते हैं एक पिटिशन के नवाज शरीफ, सादिक और अमीन है, लेकिन इमरान खान ही वाज रॉन्ग। फहमीदा मिर्जा साहिबा, अब मेरी बात सुने, आप मुझसे बात करें, इनको छोड़े आप, ये तो इनका तो पॉलिटिकल सादिक और अमीन, मेरी बात ये तो आपके फहमीदा मिर्जा साहिबा ने जब उनको डी नोटिफाई नहीं किया था ना, मेरी बात सुन लें, यूसुफ रज़ा गिलानी को, शी वाज रॉन्ग। हमने कहा था आप गलत हैं। जिस तरह आप अभी आपके डिप्टी स्पीकर को कह रहे हैं जो फैसला लिखवा के लेके आए हुए थे स्पीकर के बिहाफ के, लिखा हुआ था वहां पर, पढ़ा है उन्होंने, वही हियरिंग, मैं तो मौजूद था वहां, आप भी थी, मैं भी वहाँ पे थी। रूलिंग बाकायदा तौर पर डिटेल रीजनिंग बाद में आई है। उस वक्त उन्होंने कुछ पढ़ा है, कहा है कि कोई पूरी रीजनिंग दी है कि चूंकि पढ़ा जो बोला है। 2 मिनट से कम की प्रोसीडिंग्स हैं या 3 मिनट की। फवाद चौधरी साहब ने एक इशू को रेस किया, उन्होंने उसका जवाब दिया। कैसे लिखा हुआ था पहले फवाद चौधरी ने? देखिए मैं आपको एक बात बता नहीं जानता था कि क्या मैं भाई आपसे बात, स्पीकर को नहीं पता था कि साइफर आया है, कि स्पीकर नहीं जानता था कि ये चीजें सामने मंजर आम पे नहीं, लेकिन उसने दूसरी पार्टी को सुना तो है ना यार। होल्ड ऑन, उससे पहले जो इजलास हुआ था, ये जो दिन था इतवार का, एक सेकंड सुन ले, ये जुर्म नहीं है कि आपने मुलव्वस होकर पाकिस्तान कैसे आपको ये है मुलव्वस मलिका, ये है बताए ना, फिर आप किस तरह कह रही हैं? आप PMLN नहीं PMLN में कौन है भाई मैं आपको बात, नवाज शरीफ, वेयर इज इट? मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात सुनिए, आप लोग जो है ना मेरी बात प्लीज देखें, देखें कोई एविडेंस भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ वो आदमी है जो कहता है कि अच्छा मतलब ये लॉयर हैं, के वर्ड को इस्तेमाल ये वो आदमी है जो कहता है कि मुझे अपनी फौज से छुप के इंडियन मेंबरान हुकूमत को मिलता है, जिंदाल को यहाँ आपका हाल बड़ा बुरा इन्होंने कर दिया, महंगाई पीछे गई, इन्होंने कहा ये गद्दार को वोट देना। चले आपने बोल लिया, छोड़ दें गुजरात साहब, आप नवाज शरीफ को जानते हैं। अब एक बात मैं नहीं जानता, ये जानती हैं बहुत अच्छी तरह। पहली बात ये है, हम ये केस इन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने ये कहा कि ये सारे गद्दार हैं, आपने कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रोवाइड की, कोई सर्विसेज चीफ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस वक्त थे ना उनका अलामिया ये कह रहे हैं, उन्होंने ऑपोजिशन का वर्ड तक नहीं लिखा अलामिया में, ऑपोजिशन का वर्ड भी नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हैं? कुछ और कह रहा हूं आपको जी, बात ये मेरे भाई कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ गया ना कि बायगॉन्स और व्हाटएवर, वो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, आप इस इलेक्शन में जब इसके साथ जाएंगे ना, अभी तो प्राइम मिनिस्टर के हक में फैसला नहीं आया और हमें नहीं पता फैसला क्या आना है, तो ये इलेक्शन में तो आप जा ही नहीं सकेंगे। ये तो आपको अभी से गिरबान से पकड़ रहे हैं, फिलोसॉफिकली गद्दार है आप तो मारे गए। वो जो फैसिस्ट आदमी है इमरान खान, मुझे तो कभी शक नहीं था, 10 साल पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल वो उस पर स्टैंप लग गया है। ही इज अ फैसिस्ट, ही कैनॉट एक्सेप्ट डिफीट।
وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کریں گے، ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کریں گے. اور یہ آپ پنجاب کا ڈسکشن کم کر رہے ہیں، اس وقت چیف منسٹر بھی نہیں ہے پنجاب میں. مطلب پہلے اسمبلی گورنر کو فارغ اس لیے کیا کہ وہ سیشن نہیں بلا رہے تھے، اب سیشن نہیں کروا رہے ہیں اس لیے کہ کینٹین میں لڑائی what is fascism یار، what is fascism? You are not ready to accept کہ پرویز الہی کی اگر میجورٹی ہوتی نا تو اب تک اجلاس ہو چکا ہوتا. پنجاب میں بھی سارے غدار ہیں، پنجاب میں بھی سارے غدار آپ لوگ تو سارے ہی ہیں اس رولنگ یار. there is a limit to everything. دیکھیے جو اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے تھے، جو پاکستان کے اندر تا حیات وزیر اعظم رہنا چاہتے تھے، جو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد پاکستان کی پارلیمان سے قانون پاس کرواتے ہیں کہ میں ہی پارٹی کا صدر رہوں گا، وہ فیشزم کرتے ہیں. جس وہ بھی فاشزم ہے اور یہ بھی فاشزم. کون سی فیشزم ہے؟ جمائمہ کے اوپر عمران خان پر ابھی لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد. میں ذرا بھٹی صاحب کو جا رہا ہوں کوئکلی پنجاب کے مسئلے میں جواب دینے دیں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے، ہار کو تسلیم کرنا، عددی اکثریت کا ختم ہونا کوئی بات نہیں. کامران شاہد صاحب کوئی بات نہیں، لیکن ہونے نہیں دیں گے، نہیں یہ ہونے نہیں دیں گے، نہ پنجاب میں ہونے دیں گے نہ اسلام آباد. بھٹی صاحب چلے یہاں تو یہ جو ملیکہ صاحبہ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 5 پنجاب میں بھی عمران خان صاحب ڈیفیٹ برداشت نہیں کر سکے کیونکہ پرویز الہی کے پاس اگر میجورٹی ہوتی تو بھٹی صاحب یہ اجلاس پوسٹ پر ہوتا ہی نہ جب 16 پہ چلا گیا. یور ٹیک. بھائی جان پنجاب میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو الزامات سامنے آ رہے ہیں فرا خاتون جو ہے اس کے احسن جمیل گجر کے اس کے اور کو جنوال کیا جا رہا ہے وہ، اور جو توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی گئیں وہ، اور جو ڈی سیز کے ریٹ تھے وہ، کمشنر کے جو ریٹ تھے وہ، اور جو تقرریوں تبادلوں پر تھے وہ، اور جو مبینہ طور پر بزدار صاحب پیسے کہاں پہنچاتے تھے وہ، اور جو اس کے علاوہ پنجاب کی کرپشن کی کہانی ہے وہ، اور سنا جا رہا ہے کہ فرح صاحبہ ملک چھوڑ گئی ہیں وہ، مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ گئی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو باقی سارے ہیں یہ بڑا جو اور یہ بہت بڑا ہے. اور جو علیم خان نے کہا ہے چھوڑ دیجئے، علیم خان وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا، اس کے کیا حالات تھے کیا نہیں تھے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو میسیجز کرتا تھا، میں جو بتاتا تھا کہ عمران خان صاحب یہاں کرپشن ہو رہی ہے اور آپ آگے سے کیا جواب دیتے تھے وہ، اور پھر جو ایک آڈیو آئی ہے کہ کون تحفہ کدھر گیا اور کیوں کون تبدیل ہوا وہ، یہ بہت بڑی ایک کرپشن کی کہانیاں ہیں. یہ پنجاب جو ہے یہ چونکہ ہم اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، بڑا معاملہ ہے، اللہ معاف کرے خدا کے لیے اس قوم کے لیے. بھٹی صاحب کیا اس کی یہ وجہ غدار اور بھٹی صاحب کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے؟ بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ اگر معاملات زیادہ خراب ہوئے تو عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ کی نزدیک؟ چلے ہم آپ کی رائے لیتے ہیں. مطلب جہاں میں نے پارلیمنٹ کے اندر ان کو ڈیفیٹڈ دیکھا ہے جب 172 سے اوپر اپوزیشن کے ممبرز تھے اور ملیکہ بخاری صاحبہ کی پارٹی اس سکڑی بیٹھی ہوئی تھی مائنورٹی کے اندر اور انہوں نے وہ دکھا کے تو اس کو ختم کر دیا. پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ میجورٹی ڈکلیئر کرے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس کی ووٹنگ ہی نہیں کرائی. کس طرح کا مائنڈ ہے یار عمران خان صاحب کا؟ کوئی سمجھائے گا تھوڑا سا یار. سر اس سے آگے گیم چڑھی گئی ہے خدا کے لیے. یہ سوچیں زبیر صاحب بیٹھے ہیں، ملکہ بیٹھی ہیں، آپ بیٹھی ہیں، جو سن رہے ہیں ان کو سوچیں. لوگ ماریں گے، لوگ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ چھتر مار رہے ہیں، جتیاں مار رہے ہیں، قتل کریں گے ایک دوسرے کو. خوفناک تصادم ہوگا. اللہ کے نام پہ اس سے آگے نکلو. نہیں کہنا چاہیے سر، نہیں کہنا چاہیے. تحقیقاتی کمیشن میں جانا چاہیے عمران خان صاحب کو. یہ خوفناک تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اللہ کے لیے بند کرو یہ خدا کے لیے. لیکن میں ایک بریک میں جانے لگا ہوں. بات صرف یہ ہے کہ میں تو ریکویسٹ کروں گا، چلیں جی آرمی چیف بھی نہیں آ رہے، عدالت میں نہیں آئیں گے، اگر مجھے نہیں پتہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. شہباز شریف صاحب ریکویسٹ کی ہے، ڈی جی آئی صاحب بھی رہیں گے. بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ذرا آ کے یہ جو جتنا پورا کیس چل رہا ہے ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اگر ہمارے دستور کو وائلیٹ کر ہی دیا ڈپٹی اسپیکر نے، اگر اس نے اپنی رولنگ کو جو ہے وہ یا مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی انا کے حساب سے یوز کیا یا اسے دستور سے بالا تر ہو کے یوز کیا ہے، تو ہمیں بتائیں تو صحیح کہ واقعتاً اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں، یہ امریکہ سے بکے ہوئے یار، ان کو مل کے تبرہ کریں کہ ٹاک شو سے پابندی لگائیں. اب الطاف حسین صاحب جو ہے ان کی ٹاک شو پہ پابندی ہے تو یہ زبیر صاحب کی پارٹی میں پابندی لگنی چاہیے. عمران خان صاحب بھاگ گئے جی، پارلیمنٹ توڑ دی میں نے، ان کو گرفتار کرتے. بھئی ایسے بھی کیا آپ ڈرے ان سے کہ ایک تو آپ جیت گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس، چاہے وکٹیں اکھاڑ کے جیتے یا بال چھپا کے جیتے، اور آپ نے فوراً کہہ دیا کہ جی اب کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، آپ کے پاس تو میجورٹی ہے نہیں، اب بجٹ پیش کرنا پڑے گا، آپ کے پاس تو میجورٹی ہے نہیں، تو آپ بھاگے. آپ کو تو چاہیے تھا ان کو ایسا ٹانگتے. یہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا جس انارکی کے اندر گئے ہیں. یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں. میں ایک بریک لوں گا.
64% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، گیلپ سروے آف پاکستان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے جس کی بیس پہ عدم اعتماد جیسی آئینی چیز پہ ووٹنگ نہیں ہوئی، وہ وجہ نہیں ہے اس عدم اعتماد کی تحریک کی، یعنی کہ امریکن سازش نہیں ہے، بلکہ مہنگائی اور صرف مہنگائی جو اس گورنمنٹ نے ہم سب کو تحفہ دیا مہنگائی، اس پہ عدم اعتماد آئی ہے۔ پاکستان ڈیفائننگ مومنٹ پہ دیکھیے کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور دیکھیں DGI SPR کب اس پہ پریس ٹاک کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔